جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، مجھے صدارتی خطاب کے لیے کچھ عرض کرنا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بہترین اور انمول باتیں ہم نے شیخ کی زبانی سنی، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اپنی بات میں کچھ عرض کروں، یہ ہمارے لیے توہین کی بات ہو جائے گی. ابھی آپ نے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ سے بڑی ہی بہترین، بڑی ہی نصیحت آموز باتیں، اعتصام باللہ، تعلق باللہ، رجوع اللہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو مومن کی زندگی میں سب سے اہم اور سب سے اہمیت والی ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں ہماری زندگی میں تو سمجھیے کہ ہمارا جینا مرنا سب بیکار ہے. تمام چیزوں سے پہلے اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا اور اللہ رب العالمین سے اس طرح اپنا تعلق جوڑنے کے ذرائع اور راستے ہیں. آپ نے تمام چیزوں کو تفصیل سے بتایا شیخ نے. اللہ رب العالمین شیخ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. لیکن دیکھیے، تعلق باللہ جس کا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے، جیسا کہ شیخ نے بتایا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صبح میں اطلاع ملی کہ شیخ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، نیبلائزیشن بھی دینا پڑ رہا ہے، بہت کھانسی زیادہ تھی، لیکن عنوان جو تھا اللہ کی مدد حاصل ہو گئی ہے. پورا 1.5 گھنٹہ جو ہے شیخ نے خطاب کیا. اللہ رب العالمین آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. اور ہمارے علماء کے لیے، عام لوگوں کے لیے بڑی نصیحت آموز باتیں تھیں، بڑی انمول باتیں تھیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے ابھی شیخ کی زبانی نئی باتیں سن رہے ہیں جو کبھی ہم نے خود نہیں سنا تھا. بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو آپ نے بتایا، ہماری زندگی میں بھی پہلی مرتبہ ہم نے سنا. تو اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. میں ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، الا انبئکم، کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، خبر نہ دوں، جو تمہاری نماز سے بہتر ہے، روزے سے بہتر ہے، صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے، تمام چیزوں سے بہتر ہے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. نماز، روزہ، زکوٰۃ تو یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا تعلق اور اللہ کا قرب ملتا ہے. انسان انہی چیزوں پر ڈیپینڈ ہو کر اپنی تمام زندگی کرتا ہے. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے ایسی چیز جو ہماری نمازوں سے بہتر، زکوٰۃ سے بہتر، صدقہ اور خیرات سے بہتر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سوال پر کہا صلاح ذات البین، اپنے معاملات کو بہتر بناؤ، آپسی معاملات کو بہتر بناؤ. تعلق باللہ کے لیے سب سے اہم ضرورت آپسی معاملات کی اصلاح کرنا. کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو گیا ہے تو ناراضگی دور کرنا. 3 دن سے زیادہ گفتگو چھوڑنا بھی ہماری اللہ کا قرب نہیں ملتا، ہماری عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے وضاحت بھی کر دی کہ تعلق باللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے معاملات کو، رشتے ناطے توڑ دیے ہیں تو جوڑ لینا چاہیے. کسی سے گفتگو سخت کر لیے ہیں تو معافی مانگ لینی چاہیے. کسی کا دل دکھائے ہیں، آپ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق نہیں جوڑ سکتے میرے بھائی. اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اور اللہ کے تعلق کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین آج کے اجلاس میں ہم جو شریک ہوئے ہیں، جو بڑی بہترین باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سنے ہیں، اللہ میری زندگی میں
عملی طور پر اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب موت آئے تو ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی جانب سے ذیلی جمعیت کے ذمہ داروں کی جانب سے اور ہمارے خصوصی طور پر ناظم جناب عرفان صاحب اور جو اس کے پروگرام کے خصوصی جو روح رواں ہیں، ان کی بڑی تمنا تھی کہ شیخ کو مدعو کرے، اور اس کے لیے 2-3 مرتبہ ہماری بیٹھکیں ہوئی۔ الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی جذبہ رکھے تو بہت کچھ کام ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر نوجوان کے اندر ایسا جذبہ، دینی جذبہ پیدا فرمائے، اور علماء کی صحبت میں، علماء کی نگرانی میں اللہ رب العالمین ہمارے کام کو انجام تک پہنچانے اور اس کام میں خیر و برکت اللہ کی طرف سے مدد ہو تو رب العالمین اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی جانب سے بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ذیلی جمعیت کی جانب سے خصوصی طور پر فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے طبیعت ناسازگی کے باوجود اتنا لمبا منگلور سے سفر کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے اور ہمارے لیے بڑی بہترین باتیں سنائی آپ نے۔ اللہ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آپ کے سینے میں طاقت پیدا فرمائے، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور جتنے مقامی علماء ہم یہاں خطاب کیے ہیں رب العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی جانب سے سب ذیلی جمعیت کی جانب سے آپ کا بھی ممنون اور مشکور ہوں، اور تمام مرد و خواتین جو دور دراز سے آئے ہیں، چامراج نگر سے، گنڈل پیٹ سے، منصور سے، پاڈپور سے، اور ہر جگہ سے، نگرلا سے، اور دوسرے جتنے مقامات ہیں ہمارے آئے ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ جیسا کہ شیخ نے بتایا اور اس کے سلسلے میں تعلق باللہ کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں آپ نے سنی، ایک اہم بات یہ ہے ہمارے ایمان کی تجدید کے بارے میں، ایمان کو تر و تازہ کرنے کے سلسلے میں بھی بات ہوئی۔ تو ایمان کے تر و تازہ آپ کو ایسی محفلوں میں ملتا ہے۔ آپ کا ایمان تازہ کہاں ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے بہت سارے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آئے گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنے دل میں اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ واللہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسا گہرا ہونا چاہیے، یہ بات محسوس کرنا چاہیے۔ آپ اپنے ایمان کو بڑھانا ہے تو ایسی محفلوں کو ہمیشہ آیا کیجیے، اپنے نوجوان بچوں کو لے کر آئیے۔ اور اسی طرح 15 روزہ دعوتی پروگرام جو ہمارے چل رہے تھے، الحمدللہ وہ اختتام ہوا، اس کا افتتاحی اجلاس ہی اس کو سمجھیے، اس کا پورا چارٹ آئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، کل یا پرسوں پہنچے گا، وہ ذمہ داروں کو ہم دورہ کر کے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور خصوصی طور پر ہمارے اور اس اجلاس کے مہمانان خصوصی میں جو ہمارے جناب بلیغ اللہ صاحب ہیں، جو ننجن گوڑ کے صدر ہیں، جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، میں ان کا بھی دلی جمعیت کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ اور انشاءاللہ پروگرام جو ہے 17 نومبر سے 15 روزہ پروگرام جو شروع ہوں گے وہ 17 نومبر سے شروع ہوں گے انشاءاللہ، چارٹ پہنچایا جائے گا۔ آپ سب کو ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ جو باہر سے مہمان آئے ہیں پہلے ان کو کھانے کا موقع دیں۔ مقامی احباب جو ہے پہلے ترجیح باہر سے آنے والوں کو دے تاکہ پریشانی نہ ہو ان کو پہنچنے میں۔ امید ہے اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ دیکھیے، جہاں تک اس انشورنس کا تعلق ہے یہ بنیادی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ اس میں انسان دونوں صورتیں ہوتی ہیں، جتنا دیتا ہے بسا اوقات اس کا آدھا بھی حاصل نہیں کرتا، اور عموماً جتنا دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو میڈیکل انشورنس یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جماعت ہے جیسے جماعت اہل حدیث ہے یا کوئی کمیٹی بنے، وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے کچھ نہ کچھ پیسے لیتے ہیں اور پھر اس سے لوگوں کا علاج جو دیتا ہے اس کا بھی اور جو دیتا ہے اس کا بھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک تعاون کی شکل ہے، ایک دوسرے کے تعاون کی شکل ہے، یہ ہو سکتا ہے۔
لیکن آج کل گورنمنٹیں یا کمپنیاں جو انشورنس کر رہی ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ایک اور بات واضح کر دوں کہ بسا اوقات ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اس کمپنی کے نظام اور اصول میں ہے کہ وہ ہمارا علاج کرائے، اس کمپنی کے اصول میں ہے کہ وہ ہمارا علاج کرائے، تب اگر وہ ہمیں علاج کے ذریعے کسی ہمارا انشورنس کراتی ہے، خود کراتی ہے اور علاج کے لیے کسی بھی بھیجتی ہے تو تقویٰ اور ورع کا تقاضا ہے کہ انسان اس میں نہ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بدرجہ مجبوری یا کسی طرح چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ کمپنی کا معاملہ ہمارے علاج کرانا ہے اور جیسے کرائے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان خود جا کر کے اپنا انشورنس کرائے، چاہے لائف انشورنس ہے، اپنی گاڑی کا انشورنس ہے، کمپنی کا انشورنس ہے، گھر کا انشورنس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ انشاءاللہ ابھی 5 منٹ میں نماز اذان ہوگی، پھر اس کے بعد نماز قائم کی جائے گی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔